امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اے بوڑھی امی، میں نے کاغذ کے ٹکڑے میں یہ کلمہ لکھا، یہ الفاظ لکھا ہے، اے زمین، اگر تو نے بوڑھی امی کا تیل کو چوس لیا ہے تو تیل کو تو ریٹرن کر دے، واپس کر دے، اور اگر تو دوبارہ واپس نہیں کرے گا تو میں تیرے سرزمین کے اندر، تیرے پیٹ کے اندر میں ایسے لوگوں کو دفن کروں گا جو بے نمازی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلمہ پڑھ لینے کے بعد اسلام کی دوسری بنیادی اصول جو ہے وہ ہے نماز۔ اسلام کی 5 بنیاد ہیں۔ سب سے پہلا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نماز انسان یعنی ایمان والوں کے لیے ایسی ضروری ہے جیسا کہ مچھلی کو بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا، ایمان والا بغیر نماز کے نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے کلام اللہ شریف میں جتنے احکامات نازل فرمائے ہیں، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں کا ذکر بہت زیادہ فرمایا ہے۔ جگہ جگہ میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جگہ جگہ میں ارشاد فرمایا نماز کو قائم کرو اور نماز کو وقت پر ادا کرو، نماز کو ٹال کر نہیں، نماز کو وقت پر ادا کرو۔ یہ نماز ہے کیا؟ یہ نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ جیسا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تحفہ اپنے نبی کو اپنے قریب بلا کر دیا ہے۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کو زمین پر فرض کیا، روزے کو زمین پر فرض کیا، زکوٰۃ کو زمین پر فرض کیا۔ یہ تمام فرائض ہیں، ایمان والوں کو کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے اس کے شرائط کے ساتھ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو کیسا فرض کیا؟ پہلے اپنے محبوب کو اپنے قریب بلایا، عرش عظیم میں بلایا، معراج میں بلایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو نماز کا تحفہ دیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، صحابہ کرام کو جب نماز کا تحفہ ملا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے صحابہ خوشی کے مارے جھوم اٹھے، صحابہ خوشی کے مارے جھوم اٹھے۔ کیوں؟ کہ اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ آ گیا ہے، اللہ سے لو لگانے کا ذریعہ آ گیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، تو ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، تو تمام عالموں کا رب ہے، پوری کائنات کا تو رب ہے، پوری کائنات کا تو پالنہار ہے، میں مانتا ہوں اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھے کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تو میں میرے بندے کی تعریف فرشتوں کے درمیان میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ الرحمن الرحیم، اے اللہ تو بڑا نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا، رحیم ہے، رحمان ہے۔ یہ رحمان اللہ کی صفت ہے، یہ رحیمیت اللہ کی صفت ہے۔ مالک یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دین کا مالک ہے، قیامت کے دین کا مالک ہے۔ کہ ایمان والوں کا، کلمہ پڑھنے والوں کا اس بات پر یقین ہونا ضروری ہے کہ قیامت ایک دن ہوگا اور اس قیامت کو برپا کرنے والا، اس قیامت کو قائم کرنے والا وہ اللہ رب العزت ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہاں، کتنا بڑا مدد کا ذریعہ ہے یہ نماز۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سورہ فاتحہ کے اندر ہم کہہ رہے ہیں بار بار ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت ہم تیری ہی کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کے اندر لوگ اپنے مرضی کی عبادت کرتے ہیں،
لوگوں نے اپنے مختلف چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا، اپنا عبادت گاہ بنا لیا، اپنے مرضی سے ایک دوسرے کی عبادت کرنے لگے، پوجا کرنے لگے، پاٹ کرنے لگے، اور دوسرے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے سورج کو خدا ماننے لگے، چاند کو خدا ماننے لگے۔ تو صحابہ کرام اسی سورہ فاتحہ کو پڑھتے تھے، اور اسی سورہ فاتحہ ہم کو بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں، ہم جو کچھ عبادت کر رہے ہیں وہ تیرے لیے ہی ہم کر رہے ہیں۔ کیوں کہ اگر دوسروں کے لیے ہوگا، دکھلانے کے لیے ہوگا، سنانے کے لیے ہوگا، مشہور کرنے کے لیے ہوگا، تو اللہ کے ہاں یہ عبادت مقبول نہیں ہے، اس عبادت کے اندر شرک بھرا ہوا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد اللہ سے مانگو، پہلے اللہ سے سوال کرو، ہر حال میں پہلے اللہ سے سوال کرو۔ بڑے بڑے اکابر کی تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ اگر تمہیں چپل کی بھی ضرورت پڑے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یعنی ایک چھوٹا سا ادھارن ہمیں سمجھایا، شروع زندگی سے لے کر پیدائش سے لے کر موت تک آپ کی جو سامان کی ضرورت ہے پہلے اللہ سے مانگو، اللہ مہیا کرائے گا۔ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے ذریعے سے کرائے یا قدرت سے کرائے، کسی کے ذریعے سے کرائے، کرانے والا ذات جو ہے وہ اللہ ہے۔ مدد اسی سے ہی مانگو۔ ہم مدد کب اللہ سے مانگتے ہیں؟ جب ہم دنیا سے ہار جاتے ہیں، ڈاکٹر سے ہار جاتے ہیں، ماسٹر سے ہار جاتے ہیں، جہاں ہماری امیدیں ہوتی ہیں امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، جہاں سے پیسہ آنے کا ہوتا ہے وہاں کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، بیماری سے شفا ہونے کی امیدیں ہوتی ہیں وہاں ہماری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، تو پھر ہم اللہ کے پاس مانگتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، علاج اور معالجہ کرنا، ڈاکٹروں کے پاس جانا کوئی گناہ نہیں ہے، مال کمانا کوئی گناہ نہیں ہے، محنت مزدوری کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن میرے محترم بزرگو دوستو، اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہمیں سب سے پہلے مدد مانگنا ہو۔ اس لیے نماز ہم پڑھتے ہیں، صبح کی نماز، صبح کی نماز پڑھ کر اپنے روزی کی تلاش میں نکل جاؤ، مختصر وقت میں، مختصر محنت میں، کم کیا ہے تکلیف میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو روزی مہیا فرمائے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اگر ایمان والا، اگر کلمہ والا اللہ پر ایسا بھروسہ کرے جیسا پرندہ، ایک پاکھی، ایک چڑیا، ایک کبوتر، اڑنے والا پاکھی، کہ جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے صبح سویرے اندھیری ہوتی ہے، ابھی صبح بالکل مکمل طور پر نہیں ہوا، وہ اللہ کی ذکر کرتی ہے اور ذکر کر کے پھر اپنے گھونسلوں سے وہ نکل جاتی ہے، جب شام ہوتا ہے پھر دیکھو وہ اللہ کی ذکر کرتی ہے، وہ چلاتی ہے، وہ آوازیں نکالتی ہے، وہ اللہ کی ذکر کرتی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ اے اللہ ہم خالی پیٹ نکل کر گئے تھے، اب ہم اپنے گھر بھرا پیٹ لوٹ کر آئے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری تعریف بیان کر رہے ہیں، تیری بڑائی بیان کر رہے ہیں، تیری کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جیسا پرندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، مومن بندہ اگر اللہ پر ایسا ہی بھروسہ کرے، ایسا ہی توکل کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جس طریقے سے روزانہ پرندوں کو روزی دے رہے ہیں، ایسا ایک امت کو، ایک بندہ کو، ایک مومن کو اگر وہ توکل کرتا ہے اللہ پر، تو اللہ تبارک تعالیٰ پرندوں کی جیسا روزی عطا فرمائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، نماز سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ہر چیز کو بدلنے والی چیز وہ نماز ہے، مصیبت کو دور کرنے والی چیز نماز ہے، آفت کو دور کرنے والی چیز نماز ہے، دشمن کے دل کو بدلنے والی چیز وہ نماز ہے۔ ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے۔ صوفیان کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، ان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ ان کے پاس ایک مصلی، وضو کرنے کا ایک لوٹا، ایک مسواک ہوتا تھا، اور ایک تسبیح ہوتی تھی کہ اسی سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا۔ آج ہم نے ہتھیاروں پر بھروسہ کیا، اسباب پر بھروسہ کیا، اور ہم نماز سے دور ہو گئے کہ ابھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، ابھی تو بہت سارا پیسہ ہے، ابھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، جب ٹینشن آئے گا پھر ہم مسجد پکڑ لیں گے، نماز پڑھیں گے، کوئی آفت آ جائے گی پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے۔ نہیں میرے محترم بزرگو دوستو، یہ نماز فرض ہے، ہر کلمہ والے کے لیے، ہر بالغ مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارا بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، یہ تعلیم دی، یہ بہت بڑی تعلیم ہے جس کو ہم
بہت ہلکا سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی تعلیم ہے کہ ہمارا بچہ اگر 7 سال کی عمر میں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جائے یا نماز پڑھنے کے لیے آ جائے یا مسجد میں آنے والا بن جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال کی عمر میں نماز کا اہتمام کراؤ. 10 سال کی عمر میں اگر نماز چھوڑے تو اس پر تاکید کرو. ہم ڈانٹتے ہیں اسکول نہیں گیا, ہم ڈانٹتے ہیں پڑھنے نہیں گئے, اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں, دوسرا گھر کا کام نہیں کیا اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں, گھر میں بیوی کو ڈانٹتے ہیں, لیکن نماز چھوڑ رہے ہیں اس کے لیے ہماری کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں کو, دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی چیز وہ نماز ہے. ہم کیسے نبی کی امت ہیں؟ ہمیں تھوڑی دیر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس کی امت کہہ رہے ہیں, ہم پکار رہے ہیں, ہم چلا رہے ہیں, وہی نبی کہہ رہے ہیں. نماز پڑھنے والے نماز پڑھ کر میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں, میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. اور اگر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں تو گویا کہ ہم نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں دوستو, ہمارے زندگی کے اندر نماز ہو, ہمارے بچوں کے زندگی کے اندر نماز ہو, ہمارے بیوی کی زندگی میں نماز ہو, ہماری بیٹیوں کی زندگی میں نماز ہو. کیوں کہ نماز رحمت کا ذریعہ ہے, نماز برکت کا ذریعہ ہے, نماز محبت کا ذریعہ ہے. میاں بیوی کے اندر فرق کو دور کرنا نہیں بلکہ قریب کرنا یہ نماز کے ذریعے سے. کیوں کہ نماز پڑھ کے ہم اللہ سے مدد مانگیں گے, اے اللہ ہمارا شوہر پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے. جب بیوی اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی نماز پڑھ کے, یقیناً اللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. میرے محترم بزرگوں دوستو, نماز سب سے بڑا مومن کا ہتھیار ہے. آپ کو ایک واقعہ سناؤں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا. ایک بڑھیا نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی, امیر المؤمنین کھلا جگہ ہمارے ہاتھ سے تیل گر گیا ہے اور زمین نے, مٹی نے اس تیل کو چوس لیا ہے. کیوں؟ ان کے پاس کیوں گئی ایسی آپتی لے کر, شکایت لے کر؟ انہیں پتا ہے کہ انصاف کرنے والا دنیا میں جو قائم ہے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جن کی انصاف پوری کائنات کے اندر مشہور ہے. ان کے پاس انہوں نے انصاف رکھی. اس کے واقعہ کے اندر لکھا ہوا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا بڑھیا کی شکایت کو کہ تیل زمین نے چوس لیا ہے تو چٹھی لکھ دی اور بڑھی اماں کو کہا جاؤ اس سرزمین میں جا کر چٹھی پھینکو کہ جہاں پر تیل زمین نے چوس لیا تھا. چنانچہ وہ بڑی عورت جاتی ہے اور جا کر اس سرزمین میں چٹھی کو پھینک دیتی ہے. جب پھینک دیتی ہے, پھینکنے کے بعد فوراً زمین سے تیل ابلنے لگتا ہے. سبحان اللہ, کیا ماجرا ہے. بڑی عورت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کیا, امیر المؤمنین کیا بات ہے, یہ بات ہمیں سمجھنا ہے. امیر المؤمنین کیا بات ہے, آپ نے کون سی چٹھی لکھی, آپ نے کاغذ میں کیا لکھا کہ سرزمین میں ہم نے پھینکا تو تیل زمین سے نکل آیا, زمین نے تیل کو اگال دیا, کیا ماجرا ہے. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا, اے بوڑھی امی, میں نے کاغذ کے ٹکڑے میں یہ کلمہ لکھا, یہ الفاظ لکھا ہے, اے زمین اگر تو نے بوڑھی امی کا تیل کو چوس لیا ہے تو تیل کو تو ریٹرن کر دے, واپس کر دے, اور اگر تو دوبارہ واپس نہیں کرے گا تو میں تیرے سرزمین کے اندر, تیرے پیٹ کے اندر میں ایسے لوگوں کو دفن کروں گا جو بے نمازی ہوں گے. اللہ اکبر, بے نمازی دفن ہوں گے, اس کی دھمکی دی عمر فاروق نے, سرزمین نے, بے نمازی کے ڈر سے کہ ہمارے پیٹ میں کوئی بے نمازی نہ آئے, اس کے ڈر سے انہوں نے زمین سے تیل کو اگا دیا. میرے محترم بزرگوں دوستو, کتنی بڑی عبرت کی بات ہے. اگر ہم اس چھوٹی واقعہ سے عبرت نہ لیں, اپنے دل کو نہ بدلیں, میرے بھائیوں دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے ہماری دل کی کیفیت کو بدلنے کے لیے. ایک کتاب اللہ و سنت رسول اللہ, دو چیز ہے جو ہماری دل کی کیفیت کو بدل سکتی ہے اگر ہم دل سے سنتے ہیں, غور سے سنتے ہیں, ماننے کی کوشش کرتے ہیں. جمعہ ہوتا ہے تو ہماری مسجد بھر جاتی ہے, جلسہ جلوس ہوتا ہے تو ہماری مسجد بھر جاتی ہے, کوئی پروگرام کیا جاتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہے, لیکن 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرنے والے وہی 2 لائن 2.5 لائن ہوتے ہیں. بہت سارے بھائیوں نے تو نماز پڑھتے پڑھتے نماز پڑھنا چھوڑ دیا, معلوم نہیں ان کو کیا خزانہ مل گیا یا شیطان نے انہیں دھوکہ دیا.
اللہ کے گھر سے دور ہونے کا مطلب یہ ہے شیطان ہمیں جہنم کی طرف ہماری ٹانگ کو پکڑ کر کھینچ رہا ہے۔ ہر مسئلے کا حل مسجد ہے، ہر مسئلے کا حل نماز ہے۔ جب ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے چہرے میں نور ہوگا، ہمارا ٹینشن نہیں ہوگا، میاں بیوی میں جھگڑا نہیں ہوگا، باپ بیٹے میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ نمازوں کا اہتمام کر کے دیکھو، اللہ رحمت دے گا، اللہ سکون دے گا، اللہ روزی میں برکت دے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، میرے نوجوانوں، نمازوں کا اہتمام کرو۔ ہمارا زندگی کا قیمتی وقت دکانوں میں گزر رہا ہے، مکانوں میں گزر رہا ہے، بازاروں میں گزر رہا ہے، گپ شپ میں گزر رہا ہے۔ کیا اللہ کے لیے، جس اللہ نے ہمیں سانس دیا، وقت دیا، حیات دیا، سب کچھ دیا، اس کے لیے 40 منٹ وقت نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے؟ کسی کو دیکھا دیکھی نہ پڑھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بالغ ہوں، مجھ پر نماز فرض ہے۔ ہر حال میں ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ جب ہم اس بات کو ٹھان لیں گے کہ ہمیں نماز کا اہتمام کرنا ہے، اللہ کسی بھی حال سے آپ کو پڑھنے کا اللہ موقع عنایت کرے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ زور سے دل سے بولے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔